بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله مولانا العظيم يا أيها الناس اے لوگو قد جاءتكم موعظة من ربكم تمہارے پاس قرآن کریم کی شکل میں نصیحت آ چکی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وشفاء لما فی الصدور اس میں شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، روحانی جسمانی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے اس کتاب میں تمہارے لیے شفا رکھی وہدا، اور اس میں رہنمائی ہے، اس کتاب سے رہنمائی لو، اپنی زندگی میں اس کتاب سے رہنمائی لو وہدا ورحمت، اور یہ مومنین اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے؟ کبھی ان لوگوں سے پوچھئے جو مومن بن کر دنیا میں جاتے ہیں، مسلمان بن کر جاتے ہیں، یورپ کے سفر کرتے ہیں، شرط یہ ہے مسلمان بن کر، پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی برکت سے جو حلال و حرام اچھے برے کی تمیز ہے، یہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، وگرنہ اللہ نے ان لوگوں کو دنیا کی ہر نعمت دے دی، لیکن حیوانیت آ گئی، درندگی آ گئی، جو لگتے ہیں جیسے یہ خواہشات کے مجسمے اور مشینیں ہیں، ان کا مقصد صرف دنیا کی عیاشیاں، وہ کسی مقصد کو نہیں جانتے، ان کا سارا کھیل تماشا صرف دنیا کا ہے۔ اللہ نے یہ 6 فٹ کا انسان اتنا شاہکار پیدا کیا، یہ کوئی 5-7 سال کے لیے اللہ نے تھوڑی پیدا کیا، 8-10 سال کے لیے اللہ نے تھوڑی پیدا کیا، اس لیے ازلی ابدی یہ اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں، لیکن انسان جو ہے یہ ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ سورہ مؤمن میں نے قرآن نے کیا کہا؟ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، اللہ جل جلالہ نے اس کے زندگی کے انداز بدلے، یہاں کی زندگی، قبر کی زندگی، محشر کی زندگی، آگے جنت کی زندگی، اللہ نے اس کی شکلیں بدلی ہیں، اللہ نے انسان کو مٹانے کے لیے اس شاہکار کو پیدا نہیں کیا۔ وہدا، اس کتاب میں رہنمائی ہے، ورحمت للمؤمنین، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے سراپا رحمت ہے، یہ تفصیل میں کل کے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ آگے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل اللہ، اللہ کے اس فضل پر، وبرحمتہ، اور اللہ کے اس رحمت پر، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس ضرور چاہیے کہ ایمان والے خوش ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہیں نعمتیں دی ہیں، فَلْيَفْرَحُوا، ایمان والوں کو کیا چاہیے اس پر بھائی؟ کیا ہو؟ خوش ہوں۔
ایمان والے اللہ کے شکر گزار رہیں، اس پر حد درجہ خوش ہو، اپنی اس نعمت کی قدر کا احساس ہو، اپنی اس نعمت کی قدر کا بھائی کیا ہو؟ احساس ہو کہ اللہ جل جلالہ کا یہ مجھ پر اور آپ پر انعام ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر آن ایمان والے بھائی کیا رہیں؟ اس پر خوش رہیں۔ جب بھی مثلا کوئی مسلمان حج کے لیے گیا، عمرہ کے لیے گیا، اس کو پورے حج اور عمرہ کی عبادت میں یہ لذت اور یہ خوشی رہے کہ مجھے یہ برکت جو ملی ہے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی برکت سے یہ فہم اور شعور ملا۔ دنیا میں کہیں بھی جائے اپنے دین کے احکام پر غور کر کے اس پر خوش ہونا، اور پھر آخر میں یہ کہنا کہ مجھے یہ سارا فہم، شعور، ادراک، حلال و حرام کی تمیز، سجدہ، حج، نماز، یہ پورے اسلام کے اعمال، برکتیں ہمیں ملی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست لے نہیں سکتے تھے۔ درمیان میں بھائی کون آئے؟ ہماری تو ساری رہنمائی کس نے کی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ان باتوں پر ہر وقت خوش ہوں، ہر وقت خوشی رہے۔ یہ نہیں کہ اس کی خوشی کسی ایک وقت میں ہو، دوسرے وقت میں نہ ہو۔ یہاں ہمارے دوست اس آیت پر اصرار کرتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر ہے کہ جی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن خوشی مناؤ۔ ہم کہتے ہیں بھائی اچھی بات ہے، ضرور مناؤ، آپ کو کون روکتا ہے؟ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس دن ضرور خوشی مناؤ، ہمارا تو کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم تو کسی کو غلط کہتے نہیں، سارے ٹھیک ہیں۔ بس ذرا اس بات پر غور کر لو کہ اس آیت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ صرف 12 ربیع الاول کو خوشی منانی ہے، اس آیت نے تو کہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، ہر وقت کیا کرنی ہے؟ ہر وقت خوش رہنا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے بھائی وہ ہمیں صرف ایک دن کے لیے ملا ہے کہ زندگی کے ہر لمحہ کے لیے؟ ہر لمحہ کے لیے۔ جب زندگی کے ہر لمحہ کے لیے ملا ہے تو ہمیں اس پر ہر وقت فخر ہے۔ ہر وقت کیا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس لمحہ جس گھڑی میں پیدا ہوئے اس گھڑی پر اربوں کھربوں اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہوں۔ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، حضور سے پہلے دیکھ لیجئے زمین پر انسان جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بھائی بات کو سمجھنا چاہیے، جو یہ کہے کہ مجھے حضور کے آنے کی کوئی خوشی نہیں، بھائی وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اللہ کی زمین پر سب سے بڑا واقعہ، سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ ہوا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو نبی بنا کر ہمارے پاس بھیجا۔ اب حکم یہ ہے فَلْيَفْرَحُوا، ہر وقت خوش رہو، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، جب بھی کبھی کسی دین کی بات سے خوشی ہوتی ہے تو فوراً زبان سے درود بھی نکلتا ہے کہ ہمیں یہ خوشی کا سلیقہ بھائی کس نے سکھایا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور بھائی آگے کیا ہے؟ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ سراج کا معنی چراغ بھی ہوتا ہے، سراج کا معنی بھائی جو ہے وہ سورج بھی ہے، اور خواہ اس کا معنی چراغ کر لیجئے خواہ سورج کر لیجئے، معنی یہ ہے کہ جس طرح اندھیری رات میں چراغ سے ہی سارے روشنی لیتے ہیں اور دن کو سارے روشنی بھائی کس سے لیتے ہیں؟ سورج ہی سے لیتے ہیں، تو اللہ نے روحانی طور پر سورج اور جو چراغ بنایا ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔
اب اس زمین پر جس کو عقل اور فہم اور شعور اور ادراک اور دین کی روشنی چاہیے، اس کو یہ روشنی اسی سراج سے ملے گی، اسی چراغ سے ملے گی اور اسی سورج سے ملے گی۔ اس کا قرآن نے اس لیے کہا فَلْيَفْرَحُوا، تم اس پر خوش ہو جاؤ۔ ہاں، اس کی خوشی کی کوئی خاص شکل وہ چونکہ بیان نہیں کی گئی ہے، قرآن میں لفظ بہت ساری جگہ ہے، مثلا قرآن کریم نے اس کو تقریباً 13-14 جگہ استعمال کیا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، ایک جگہ فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک جگہ فرمایا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا آتَوْا، ایک جگہ فرمایا لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ قرآن میں یہ جملہ 4-5 جگہ ہے۔ وہاں ہر کوئی اس کا معنی یہی کرتا ہے تم کیا ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ بھائی غور کرنا ذرا، آپ متوجہ ہوں، فَلْيَفْرَحُوا کا معنی کیا ہے؟ تم خوش ہو جاؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی کیا ہے؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم خوشی مناؤ، ایک فرق۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم ایک دن خوش ہو جاؤ صرف 12 ربیع الاول کو یا کسی اور دن۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ہر وقت خوش رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر خوشی کب تک رہے بھائی؟ ہر وقت رہے، ہر آن رہے، چونکہ تمہیں اس ہستی کا فیض دن رات 8 دن 12 مہینے سال کے 365 دن۔ سچ بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس ہوتا، اللہ کے نبی نہ ہوتے، ہم قرآن پر عمل نہ کر سکتے، ہم قرآن کریم پر عمل نہ کر سکتے۔ یہ قرآن کریم ہمارے پاس ہوتا، اللہ کے نبی کی سنت نہ ہوتی، اللہ کے نبی کا طریقہ نہ ہوتا، ہمیں تو جو ملا ہے بھائی وہ کس کی برکت سے ملا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا تو رواں رواں ہر وقت خوش ہے، ہمارا تو رواں رواں ہر وقت اس خوشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ جس مسلمان کو اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کی یا اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی ہی نہیں ہے، میں نے عرض کیا وہ مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ اس لیے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، تم اس پر خوش رہو، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ قرآن کریم، یہ دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ بہت بہتر ہے دنیا کے ان تمام نعمتوں سے جن کو تم جمع کرتے ہو۔ دنیا کی نعمتوں کی کوئی ایک وقت آتا ہے انسان مان لیتا ہے۔ میں آپ کو بڑی مرتبہ یہ درسوں میں بات عرض کرتا ہوں، ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات مانے گا، فرعون بھی مانے گا، حامان بھی مانے گا، دنیا کا بدترین سے بدترین بے دین بھی مانے گا۔ کیا پیچھے گزرا نہیں جگہ جگہ کہ کافر میدان محشر میں کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ ماننا ہر انسان نے ہے، لیکن ماننا کافی نہیں۔ جس موقع پر ماننا ہوتا ہے اس وقت مانیے، اس وقت مانیے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے زندگی میں جو کچھ اکٹھا کیا ہے میرے کام کا کون سا تھا اور دنیا کے کام کا کون سا ہے، لیکن دنیا سے جاتے جاتے ماننا کیا ماننا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ بھی کوئی صدقہ ہے۔ ایک آدمی مر رہا ہو، اس کو پتہ ہو ابھی گھنٹے 2 گھنٹے 2-4 دنوں کے بعد یہ میرا مال میرے ہاتھ سے نکل جانا ہے، اب اس کو پتہ جا تو رہا ہی ہے، چلو فلاں مسجد کو دے دو، فلاں مدرسے کو دے دو، فلاں ادارے کو دے دو، فلاں ہسپتال کو دے دو، فلاں جگہ دے دو۔ یہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بھی کوئی صدقہ ہے۔ صدقہ تو وہ ہے کہ جس وقت اس پیسے کے تم خود محتاج ہو، دیتے ہوئے تکلیف ہو، اور تمہیں اس پیسے کو دینے کے بعد بھائی غربت کا خدشہ ہو، اس پیسے کے بڑھنے کی امید ہو، اس پیسے کے بڑھنے کی امید ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو یہ صدقہ سب سے زیادہ، اس لیے فرمایا ہوا خیر، یہ بہت ہی بہتر ہے اس مال سے جو تم جمع کر رہے ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے ارأیتم، تم نے دیکھا نہیں، تم نے غور نہیں کیا، ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ جل جلالہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم ان میں سے کچھ حلال کر لیتے ہو، کچھ حرام کر لیتے ہو،
قل اللہ اذن لکم، اللہ کے رسول ذرا ان سے پوچھئے اذن لکم، کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اتارا ہے اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بھئی اس کا حق صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ قرآن کریم نے یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور 7ویں پارے کے بالکل شروع میں بھی یہ بات فرمائی ہے، تمہارے لیے کیا حلال کیا حرام، یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر کیا کر لیا تھا؟ تو قرآن نے کیا کہا تھا؟ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، تو یہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے کیوں حرام کر لی وہ چیز احل اللہ لک جو اللہ نے آپ کے لیے کیا کی؟ حلال کی۔ اس لیے کسی چیز کو حلال کہنا یا حرام کہنا قرار دینا یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے۔ ہاں نبی اور نبی کے ماننے والے اور اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کر یہ بتا دیں کہ بھائی یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام۔ مثلا کون سا پرندہ حلال ہے حرام ہے، ہم اپنی طرف سے اصول بنا کر ہمیں اس کا کوئی اختیار نہیں، ہم پابند ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول دین نے جو اصول بتائے ہیں اس کے مطابق ہی ہم بتائیں کہ یہ حلال ہے۔ اپنی طرف سے خود اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہم کسی چیز کو حلال و حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اسی لیے جو بھی عالم کسی چیز کو حلال کہے گا حرام کہے گا وہ اس کی دلیل لائے گا۔ بھائی وہ کیا کرے گا؟ اس کی دلیل لائے گا کہ بھائی یہ جو تم قسطوں پر چیزیں لیتے ہو یہ جائز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سود بنتا ہے یا یہ جوا بنتا ہے یا یہ فلاں چیز بنتی ہے، اور جوا کو سود کو فلاں چیز کو قرآن اس طرح حرام قرار دے رہا ہے۔ آپ کسی سے پوچھو گے مولوی صاحب یہ بولی والی کمیٹی جو ہے یہ حلال ہے یا حرام، وہ کہیں گے حرام۔ بھائی کیسے؟ وہ کہیں گے بھائی اس میں کیا ہے؟ اس میں جوا بھی ہے، اس میں سود بھی ہے، اور سود اور جوا کو بھائی کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے حرام قرار دیا۔ کافر کیا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے انہوں نے، یہودیوں نے بھی اور مشرکین عرب نے بھی اپنی طرف سے بہت سارے جانور حلال کر رکھے تھے اور بہت سارے جانور کیا کر رکھے تھے؟ حرام کر رکھے تھے۔ اگر اس اونٹ کے اتنے بچے اس سے پیدا ہو گئے تو بھئی 10واں بچہ ایسے ہوگا، فلاں بچہ ایسے ہوگا، اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ اسلام نے ہرگز اس کی اجازت ہے، وہی بات قرآن یہاں فرمانا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے ارأیتم، تم نے غور نہیں کیا، ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم اپنی طرف سے ان میں سے کچھ کسی کو حلال بنا لیتے ہو کسی کو حرام۔ قل، آپ ان سے پوچھئے اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ مانتے ہو؟ اور قرآن نے دوسری جگہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں قیامت کے دن۔ قیامت والے دن ان کا کیا حال ہوگا، کہاں جائیں گے وہ؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑے فضل والے، لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔